ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله العظيم۔ نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ اور ہمیں دار و رسم سے کیوں ڈراتا ہے اے نادان، ہمیں دار و رسم سے کیوں ڈراتا ہے ارے نادان، کہ ان کے ذکر میں سولی پہ چڑھنا ہے ایمان، اور کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ نہایت قابل احترام معزز علماء کرام، مجھے بہت خوشی ہے کہ آج اس شہر سرگودا میں شہادت حاصل ہوئی کہ ختم نبوت کانفرنس آل پاکستان تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں شمولیت کر رہا ہے۔ میں نے بھی جامع مسجد بلاک میں نماز ادا کی، 71 کی بات ہے کہ وہ ساری یادیں پھر دماغ میں آئیں، دل و دماغ میں، کہ میرے اساتذہ کرام ان کے شاگردگان جہاں تشریف فرما ہے، حضرت مولانا مفتی احمد سعید صاحب رحمت اللہ علیہ، کہہ دیجیے رحمت اللہ، حضرت مولانا قاری عبدالسمیع صاحب بھی میرے استاد رحمت اللہ علیہ، مولانا خدا بخش صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، میرے والد صاحب۔ پہلے یہ اسلامی علوم آپ کو مختصر عرض کرتا جاؤں تو خوشاب میں تھا، خوشاب سے منتقل ہو کے جامع مسجد ایک بلاک میں آیا۔ میرے والدی نبر اللہ مرکزہ مولانا محمد اسماعیل رحمہ اللہ اس مدرسہ کے صدر مدرس تھے، اللہ ان کو بھی ولی کی رحمت کرے۔ مولانا صالح محمد رحمہ اللہ استاد العلماء، وہ میرے خالہ زاد بھائی بھی تھے، دیوبند کے عالم بھی تھے۔ میرے والد صاحب ختم نبوت کے اکابرین کے دست راست اور ان کے رفقا میں تھے۔ سید امیر شریف عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، مولانا محمد علی جنگی رحمہ اللہ، ان کے ساتھ ملتان جیل میں پابند و سلاسل رہے۔ بس تفصیل میں نہیں جاتا، خوشی ہے کہ اسی شہر میں بھی کچھ معروضات عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے دعا ہے حضرت مفتی عبد المعید دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے بائیں طرف بیٹھے ہیں جناب قاری عبد الوحید صاحب، اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ہمت توفیق و برکت عطا فرمائے، اور یہ ایک بلاک پھر ایک بلاک ہی رہے گی۔ نمبر 1، بس مختصر سی بات، لمبی تقاریر مفصل تو علماء ہی کریں کہ میں تو خادم ہوں، اور خادم میں ختم نبوت کی حیثیت سے دنیا سے گزر جاؤں، خاتمہ بالخیر ہو جائے، زبان پر کلمہ طیبہ ہو، ختم نبوت زندہ باد کرا رہا ہو۔ بس میرے دوستوں، ملک بحرانوں میں پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، اسلام کا قلعہ کہا گیا،
مگر آج اسی ملک کا گلا کاٹا جا رہا ہے. بحران اتنے بحران ہے، پاکستان متحمل نہیں ہے کہ اب بڑی تحریک چلے. مگر یاد رکھیے ہم چینی کا بحران گزارا کر لیں گے. آٹا ملے نہ ملے کہو گزارا کر لیں گے. 2 ٹائم نہیں 1 ٹائم روٹی ملے تو گزارا. کبھی فاقہ آئے کبھی کچھ ملے نہ ملے، رب کعبہ کی قسم، اس رب جلیل کی عظمت کی قسم جس کے قبضہ میں میری اور آپ کی جان ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کی زبان گدی سے کھینچ کر کتوں کے سامنے بیٹھ گئی. یہ کیا سمجھتے ہیں؟ آج کبھی گورنر تاثیر سلمان بیان دیتا ہے، کبھی الطاف حسین بدماش لندن میں بیٹھ کر بیان دیتا ہے کہ یہ 295 تھی، یہ تحفظ ناموس رسالت کا بل ختم کیا جائے. خدا کی قسم تو تمہارا باپ بھی دادا بھی اور تمہارے لندن کے سارے بدماش بھی پورا کفر کی اکٹھا ہو کر جڑا آئے تو اس بل کو تحفظ ناموس رسالت کی آرڈیننس کو ختم کوئی کر سکتا؟ اور جو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، سن لیں سن لیں سن لیں، ہمیں مرنا آتا ہے، ہمیں جیلوں میں جانا آتا ہے. ہم اس مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے ہم پیروکار ہیں، اس کے غلام ہیں، جس مدنی نے خالق دیا حال میں جب پیشی ہوئی تو مجسٹریٹ جج کافر تھا، زندیق تھا، انگریز تھا. کہنے لگا مولانا آپ کو پتا ہے آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، کیا یہ آپ نے کہا ہے؟ فرمایا میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. تو انگریز جج نے کہا مولانا آپ کو اس کی سزا کا بھی پتا ہے. فرمایا کیا سزا ہے؟ تو وہ جج کہنے لگا مولانا اس کی سزا سزائے موت ہے. تو حضرت جالندری نے اپنے کندھے سے چادر اٹھائی اور فرمایا بدماش انگریز جج کیا سمجھتا ہے؟ میں دیوبند سے یہ چادر نہیں لایا، اپنا کفن ساتھ لے کر آیا. اور یاد رکھیے جو بات دل کے نام سے وجود میں آیا مولانا محمد علی جوہر موجود تھے. انہوں نے اپنی امامہ پگڑی اتار کر شیخ الاسلام مولانا مدنی کے قدموں میں رکھ دی. حضرت خدا کے لیے بیان بدلیے، حضرت مدنی تیری قبر پہ کروڑ حرام تو ہوں. فرمایا آج میں بیان بدلتا ہوں تو ایمان بدلتا ہوں. ہم اس علی شریعت کے پیروکار ہیں جس کو ملتان اور لاہور کی بازاروں میں جیپوں سے باندھ کر گھسیٹا گیا. تم کیا سمجھتے ہو؟ اور بالخصوص ٹارگٹ اور ہوائی دیوبند کو بنایا جاتا ہے. یاد رکھیے مولانا مختصر قرارداد فرما رہے تھے، میں واضح کر دینا چاہتا ہوں ختم نبوت کے کام پہ کام کیا ہے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. تو کیا ہے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. اور ہمارا کسی دہشت گرد تنظیم کلبم تنظیموں سے جو جہاد کے نام پہ ملک میں فساد کرے ہم ان کے حق میں نہیں ہیں. خبردار ڈی پی او خوشاب، میں جاوید اسلام کی اس لیے تعریف کرتا ہوں کہ اس نے ایک میرے بیٹے کے مقدمہ میں حق کا فیصلہ سنایا. تو آج ان سے بھی اچھے افسروں سے اچھی امید رکھتا ہوں. مگر سن لو کہ ختم نبوت کے کسی کارکن کو اگر تم نے جھوٹے مقدمے
پھنسایا تو پھر یہ تمہاری اقتدار کا آخری دن ہو. اس کے بعد مختصر علماء موجود ہے، میں لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا، بس اتنا عرض کر دو میرے دوستو ایک تو میرے لیے دعا کریں کہ موت آئے تو ختم نبوت کے کاغذ پر آئے تو آمین. اور اب اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. دین اسلام کے سوا کوئی دین اللہ کو قبول تو اسلام کے نام پہ حاصل کیا. آج اس میں اسلامی مشاورتی کونسل کی سفارشات پہ عمل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ بجلی والوں سن لو، میں بھٹو کو شہید اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ختم نبوت کا شہید ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے ختم نبوت کا مسئلہ کیا اور تم ختم نبوت سے غداری کر رہے ہو. تو میں کھلے لفظ کو کہوں گا، عرض کروں گا کہ 73 کا آئین نہ بحال کرنا بھی آپ کی بدماشی ہے. 73 کا آئین بحال کرو، قادیانیوں کی مرتد سزا رائج کرو. رائج قادیانی مرتد ہیں. اور آج یہ کہا جاتا ہے جناب یہ مختلف مسئلے بنا کر کہ جناب اقلیت کو تحفظ نہیں، اقلیت کو تحفظ نہیں. خدا کی قسم اکثریت کو تحفظ نہیں، قسم اٹھاتے ہیں. کئی پرچے 295 مولانا دعائیں 295 سیٹ کے کئی پرچے مقدمات. مسلمان جو تھوڑی سی گستاخی کی تھی ان پر خلاف بنے ہیں تو جناب جو نبی کا بڑا گستاخ مرتد ہے انہیں معاف کر دیا جائے. یہ اگر اس قانون کو ختم کیا گیا تو میں صاف کہتا ہوں دہلی والوں نوٹ کر لو، پھر یہ اقلیت کو تم غیر محفوظ کر دو گے. اب یہ محفوظ ہیں، دکانیں چلا رہے ہیں، کاروبار چلا رہے ہیں. تو خبردار بل کو آرڈیننس کو مت چھیڑنا. ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جنہیں ہوگی. ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کا ہوتا ہے. آج لوگر بل کی بات، بس میں آخری بات میری، لوگر بل کو میں نے آج نام دیا لوفر بل. لوگر بل نہیں، لوفر بل. آج یہ لوگر بل میں جو شرائط آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ دینی مدارس ختم کریں. اس میں شرط یہ ہے کہ جناب جو بھی اسلام کا جہاد کا نام لے ختم کر دیا جائے. اس میں شرط یہ ہے کہ یہ 295 سی کا آرڈیننس ختم کر کے قادیانی کو مکمل آزاد کیا جائے. تو آپ ہاتھ کھڑا کر کے بات کو میں ختم کر رہا ہوں. قادیانی اقلیت میں ہے اور اقلیت میں ہی ہے اور اکثریت کو مت چھیڑا جائے. قادیانیوں کو کلیدی اسامیوں سے ڈی پی او خوشاب ہو یا 17 آفیسر جو اسلام آباد میں متعین ہے 22 گریڈ کے قادیانی جہاں بھی ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو کلیدی اسامیوں سے کہو ہٹایا جائے، ان کو ہٹایا جائے، لوگ سے تو ہٹایا جائے اور ایک ہی جگہ پہ سچے مسلمان نبی کے عاشق افسران کو لایا جائے. اور ہمارے حکمرانوں میں سیکولر طبقہ سن لے، اس وقت ملک پر مرزائیت، پرویزیت اور یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں. تو میں ان کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ترکی نہیں ہے، یہ فلحال ملک کویت نہیں ہے، یہ پاکستان ہے جس میں الحمدللہ دیوبند کے 14,000 مدارس ہیں. اگر آپ نے کسی وجہ سے ایک عید کو بھی توڑا اور بلا وجہ انہیں کوئی دہشت گردی کا نام دیا تو رب کعبہ کی قسم پھر شدید پاور بھی ہمارے پاس ہے، پھر ہم میدان عمل میں آئیں گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت میں بچا نہیں سکے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.